اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لي خمسة نطفي بها
حر الوباء الهاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری ندیم نجفی صاحب نے تلاوت قرآن مجید سے باقاعدہ مجلس کا آغاز کیا، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین جاوید صاحب سے کہ وہ سوزخوانی پیش فرمائیں. نعرہ صلوات. درود بھیجیں آپ حضرات. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات پڑھیں. درود بھیجیں آپ حضرات. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول
کے درود بھیجیں آپ حضرات. اصغر جانی کب تم گھر میں آؤ گے دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤ گے اپنی دکھانے شکل سہانی کب تم گھر میں آؤ گے رن سے ثانی کب تم گھر میں آؤ گے سوگ میں تیرے پیارے ہم نے پہنی کفنی کالی ہے بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو اصغر جانی. فاتحہ. کربلا میں شاہ والا کے حرم لٹتے ہیں فاقہ کشو تشنا دہن کشتائے غم لٹتے ہیں ہائے دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں ہائے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے یا لیا ہو کہ اب وقت مددگاری ہے یا علیہ کہ اب وقت
फरियाद किसी की के बरादर दौड़ो कोई चिल्लाती है आवाज़ दिलावर दौड़ो कोई कहती है तड़प कर मेरे दिल पर दौड़ो माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो माँ लुटी जाती है दौड़ो अली अकबर दौड़ो देखो खूंखार अदू बर्चियाँ दिखलाते हैं ते कैचो के लई घर में चले आते हैं ते कैचो के लई घर में चले आते हैं हाय नन्हे बच्चों का ये आलम है कि थर्राते हैं गोद में माँओं की दहशत से छुपे जाते हैं नंगी तलवारें जो जालिम इन्हें दिखलाते हैं बस तो चलता नहीं आशिक आँखों में भर लाते हैं बस तो चलता नहीं आशिक आँखों में भर लाते हैं ना तो कर सकते हैं फरियाद न रो सकते हैं अरे चुप के सहमे हुए एक एक का मुँह तकते हैं चुप के सहमे हुए एक एक का मुँह तकते हैं करबला गुज़ार हूँ ख़तीब इनकलाब आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद नकवी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और खमसाए मजालिस की तीसरी मजलिस को खिताब फरमाएँ बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इसी रोज़े काज़मैन में 19 मुहर्रम यानी 29 अगस्त इतवार के रोज़ 10 बजे सुबह इसी रोज़े काज़मैन में मुनक़िद होगी जिसमें नहजुल बलागा मौलाना सैयद क़म्बर अली रिज़वी साहब फरमाएंगे आप तमाम हज़रात से इसमें शिरकत गुजारिश है और एक मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत सुनाकर इन मरहूमीन की अरवाह को इसाले सवाब कर दें। हुसैन मेहंदी साहब मरहूम जाहिद हुसैन और भैया जानी साहब, जनाब इर्तिज़ा हुसैन साहब, कल्लू साहब पेंटर, जनाब मुस्तफ़ा अब्बास साहब, फरूज भाई अब्बास, जनाब अब्बास और अब्बास भाई अब्बासू भाई और सरवर हादी इब्न हादी हुसैन और जनाब शादाब हैदर, जनाब सैयद वक़ार हुसैन रिज़वी, जनाब नसीर रज़ा रिज़वी
رئیس بانو بنت مقصود حسن، افتخار حسین ابن التجا حسین، جمال عباس ابن اوصاف حسین و مہدی حسین ابن مقصود حسن اور جملہ مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں، ایک مرتبہ سورہ الحم پڑھ دیں ان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا گانا اردو یا گانا مستقیم مستقیم بسم اللہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آجا نصیب ہو جاتی. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک صلوات پڑھ دیں. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی 30ویں تقریر ہے. عبادت اور معرفت کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے تیسرا روز ہے گفتگو کرتے ہوئے. ایک اعلان بھی آپ سماعت فرما لیں کہ ختیجہ ٹی وی جو مسلسل گزشتہ بہت سے برس گزر گئے خدمت اہل بیت انجام دے رہا ہے اور الحمدللہ اس سال یہ ختیجہ ٹی وی ڈین کے اوپر بھی مہیا ہے. لہٰذا جو افراد اپنے گھروں میں عزائے سرکار سید الشہداء اور دینی معلومات کے لیے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 155 نمبر کے اوپر یہ ڈین کے اوپر مہیا ہے. آپ حضرات اس سے استفادہ کریں. اللہ ختیجہ ٹی وی کے تمام تر ذمہ داران خصوصاً مولانا شمیل صاحب، اطہر کاظمی صاحب اور شہوار صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک صلوات بھیجے محمد. عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے روزانہ اس عنوان کے تحت یہ بات عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ خداوند عالم نے ہم کو آپ کو جس غرض سے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ پیکر بشری عطا فرمایا ہے، یہ جسم انسانی عطا فرمایا ہے، وہ ایک ہی مقصد ہے جس کو عبادت کہتے ہیں. ہماری آپ کی حیات کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت اس وقت تک منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتی اور عبادت اس وقت تک حقیقی معنی میں عبادت نہیں ہو سکتی جب تک عبادت کے ساتھ معرفت نہ ہو. بغیر معرفت کی عبادت عادت تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی. جب تک معرفت نہ ہو، معرفت کا مطلب ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جس کے سجدے کر رہے ہیں، ہم جس کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ہمیں اس کی معرفت ہونا چاہیے کہ آخر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں. اسی کا نام معرفت ہے اور معرفت کے بغیر
میں نے عرض کیا عبادت منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتی. معرفت کی وہ اہمیت ہے کہ عبادت کرنے والوں کو عابدین کہتے ہیں اور معرفت رکھنے والوں کو عارفین کہتے ہیں. عبادت کرنے والوں کو عابدین کہتے ہیں اور معرفت رکھنے والوں کو عارفین کہتے ہیں. اور اللہ کی نظر میں جو مرتبہ عارفین کا ہے وہ مرتبہ عابدین کا نہیں ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جناب آدم کو جو سجدے کا حکم دیا گیا اور جن ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا وہ خود کہہ چکے تھے کہ پالنے والے ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی ملائکہ شامل عابدین تھے، لیکن جناب آدم پنجتن کے عارفین میں سے تھے. تو جنہوں نے سجدہ کیا وہ شامل عابدین رہے اور جن کو پنجتن کی معرفت تھی وہ مسجود ملائکہ قرار دیے گئے. اس کا مطلب اللہ کی نظر میں جو مرتبہ صاحبان عرفان کا ہوتا ہے، جو عارفین کا ہوتا ہے، وہ صرف عابدین کا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جس طرح سے اللہ نے متقین کی علامتیں بیان کی ہیں، قرآن میں جس طرح سے اللہ نے مومنین کی علامات بیان کی ہیں، قرآن میں جس طرح سے راکعین و ساجدین کی صفتیں بیان کی ہیں، اسی طرح سے قرآن میں معرفت رکھنے والے یعنی صاحبان عرفان کی، عارفین کی بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں. آج وہی علامت آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ اہمیت معرفت کو آپ کے اذہان تک منتقل کر سکوں. لیکن اس سے پہلے ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بھائی جس طرح قرآن میں متقین کی علامتیں ہیں، قرآن میں مومنین کی علامتیں ہیں، قرآن میں راکعین و ساجدین کی علامتیں ہیں، ویسے ہی قرآن میں عارفین کی علامتیں ہیں. عارفین کا مطلب معرفت رکھنے والے، معرفت رکھنے والوں کا مطلب حق کو پہچاننے والے، ان کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں. چنانچہ قرآن میں سورہ مائدہ میں صاحبان عرفان کی علامت بیان ہو رہی ہے. علامت بیان ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. بہت توجہ سنیے گا. سورہ مائدہ کی آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ عارفین کون ہوتے ہیں، حق کو پہچاننے والے کون ہوتے ہیں، صاحبان عرفان کون ہوتے ہیں. آیت بیان کر رہی ہے کہ عارفین وہ ہوتے ہیں، معرفت رکھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. توجہ سنیے گا. جب وہ سنتے ہیں ما انزل الى الرسول، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تو آیت کہہ رہی ہے ترا اعینہم، تو ایسے موقع پر ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا کرو. ترا اعینہم، ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو. تفیض من الدم، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا ہے. بہت توجہ سنیے گا. یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، کہ جب تم ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو گے، وہ جو حق کو پہچانتے ہیں، وہ جو صاحبان معرفت ہوتے ہیں، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور یہ ان کی آنکھوں سے بہنا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہت توجہ سنیے گا. بہت وضاحت کے ساتھ آیت اعلان کر رہی ہے کیا پہچان ہے کہ جب ان کے آنکھوں کی طرف دیکھو. کب؟ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور یہ آنسوؤں کا نکلنا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، پہچان ہے کہ وہ صاحب عرفان ہیں. اور جو ہمارے یہاں اس بات کی پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں. اب دیکھیے آیت ایک ہے مگر عارفوں کی علامتیں دو ہیں.
صاحبان عرفان کی علامتیں دو ہیں، صرف رونا پہچان نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کو جھٹکا لگے، صرف گریہ کرنا، صرف آنسو بہانا، صرف رونا پہچان نہیں ہے. آیت کریے وہ صرف روتے نہیں ہیں، اور رونے سے پہلے سنتے ہیں. سمجھے گا، وہ صرف روتے نہیں ہیں، رونے سے پہلے سنتے ہیں. آیت معاملے کو بہت واضح کر رہی ہے تاکہ پیغام پہنچ جائے کہ کون سا رونا، غار میں ڈر کے رونا اور ہے، اور سن کے رونا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں ڈر کے رونا اور ہے، سن کے رونا اور ہے. پہلے وہ سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے سماعت ہے پھر گریہ ہے، پہلے سنتے ہیں پھر آنسو. اب کیا سنتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ سنتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. اب اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ تو ظاہر پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. 6666 آیتیں اللہ کے رسول پر نازل کی گئیں. قرآن کے تمام احکام اللہ کے رسول پر نازل کیے گئے. نماز کی آیت اللہ کے رسول پر نازل کی گئی، روزے کی آیت اللہ کے رسول پر نازل کی گئی، حج و زکوٰۃ کی آیتیں اللہ کے رسول پر نازل کی گئیں، ماں باپ کی اطاعت کی آیت اللہ کے رسول پر نازل کی گئی. بھائی پورے کا پورا قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پر نازل ہوا. آیت کیا کریے؟ ما انزل الی الرسول، جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. تو پورا قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا. نماز کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، روزے کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. پوری توجہ. حج و زکوٰۃ کی آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. مگر میں آپ کو زحمت دوں گا کہ ذرا نماز کی آیت یاد کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ. زکوٰۃ کی آیت وآتوا الزکوٰۃ. بھائی نماز کی آیت میں اعلان ہے کہ نماز قائم کرو. زکوٰۃ کی آیت میں حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو. بھائی نماز کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے، توجہ رکھیے گا، نہ نزول کا لفظ ہے. حج کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. بھائی نماز کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے. زکوٰۃ کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے. اور آیت پہچان کیا بتا رہی ہے کہ پہچاننے والے کون ہوتے ہیں؟ پہلے وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. دو لفظ ہیں، ایک لفظ رسول ایک لفظ نزول. اب قرآن کی وادی میں ہم نے سفر کیا کہ دیکھیں یہ دونوں لفظ کہاں ملتے ہیں. تو یہ لفظ رسول اور لفظ نزول یا تو اس آیت میں ملا یا اس آیت میں ملے جس پہ عارفوں کی علامت کا ذکر ہے، یا اس آیت میں ملے جس پہ علی کی ولایت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا چکا. کیا نازل کیا گیا؟ اعلان ولایت.
کیا نازل کیا گیا؟ علی ولی اللہ. کیا نازل کیا گیا؟ مولا علی کی ولایت. آپ سمجھئے کہ عارفین کون ہوتے ہیں؟ وہ جو پہلے علی کی ولایت سنتے ہیں، پہلے غدیر سنتے ہیں، پہلے ذکر ولایت سنتے ہیں، پھر روتے ہیں. پہلے غدیر سنتے ہیں، پھر کربلا پر روتے ہیں. پہلے فضائل سنتے ہیں، پھر مصائب پر روتے ہیں. بھائی عارفین کی پہچان کیا ہے؟ معرفت رکھنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ پہلے غدیر سنتے ہیں، پھر کربلا پر روتے ہیں. پہلے ولایت سنتے ہیں، پھر شہادت پر روتے ہیں. پہلے فضائل سنتے ہیں، پھر مصائب پر. بھائی متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے آیت نے عارفین کی پہچان بیان کی اور مجلس نے عارفوں کا پتہ بتا دیا. پہچان بیان کی. مجلس اعضا نے، فرش اعضا نے پتہ بتا دیا. بھائی مجلس ہی وہ جگہ ہے جہاں پہلے فضائل ہیں، پھر مصائب. پہلے غدیر ہے، پھر کربلا. پہلے یا علی ہے، پھر یا حسین. تو جو ہمارے فرش اعضا ہی وہ جگہ ہے، پہلے یا علی پھر یا حسین. پہلے ذکر غدیر پھر ذکر کربلا. پہلے فضائل پھر مصائب. یہ دونوں باتوں کا فرش اعضا پر جمع ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ یہ عاشقوں کا مجمع نہیں ہے، یہ عارفوں کا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ صاحبان معرفت کا مجمع ہے. پہلے فضائل پھر مصائب، پہلے غدیر پھر کربلا. یہی تو پہچان ہے. ما انزل الی الرسول، پہلے وہ سنتے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. تفیض من الدم میں، وہ گریہ بعد میں ہوتا ہے. یہ آنسو علامت ہیں، آنسو پہچان ہے. آنسو ایک قطرے کا نام نہیں ہے. آنسو عارفین کو پہچاننے کے ذریعے کا نام ہے. اب اسے کیا کیجئے کہ جسے معرفت کی پہچان بتایا گیا، دنیا اسی کو نہیں پہچان پائی. دنیا اسی کو نہیں پہچان پائی. آنسو ہی کو نہیں پہچان پائے، گریہ ہی کو نہیں پہچان پائے، رونے ہی کو نہیں پہچان پائے. حالانکہ خود پیغمبر اسلام بخاری جیسی کتاب میں روایت ہے کہ ان کے فرزند جناب ابراہیم دنیا سے گئے اور پیغمبر اسلام اپنے بیٹے کی میت پر بیٹھے رو رہے تھے. تو ایک صحابی نے حیرت سے کہا کہ آپ نبی ہو کے رو رہے ہیں؟ بخاری میں فقرہ ہے کہ آپ نبی ہو کے رو رہے ہیں. تو نبی نے کہا رونا نہیں ہے، یہ رحمت ہے، کمال ہے. رحمت للعالمین رحمت کہہ رہے ہیں، آپ بدعت کہہ رہے ہیں. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آنسو تو پہچان ہے، معرفت رکھنے والوں کی پہچان ہے. عبادت کے ساتھ اگر معرفت ہے تو معرفت کی پہچان ہے آنسو. اب دیکھیں یہ آنسو ایسی پہچان ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی ایک خاص پہچان قرار دی. بھائی نبوت اللہ نے سب کو دی، رسالت 313 کو دی، شریعت 5 کو دی، لیکن ہر نبی کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ایک خاص پہچان دی. جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، جناب ایوب کی پہچان ان کا صبر ہے، جناب لقمان کی پہچان ان کی حکمت ہے.
جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے. اب ذرا میری مدد کیجیے گا. جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، یہ مجھے معلوم ہے. جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، یہ مجھے معلوم ہے. جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، یہ مجھے معلوم ہے. جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، یہ مجھے معلوم ہے. جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے، یہ مجھے معلوم ہے. ایوب کی پہچان ان کا صبر ہے، یہ مجھے معلوم ہے. لقمان کی پہچان ان کی حکمت ہے، یہ مجھے معلوم ہے. یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، یہ مجھے معلوم ہے. پیغمبر آخر کی پہچان ان کا جلال ہے، یہ مجھے معلوم ہے. ذرا سا حافظہ کمزور ہو گیا، اس لیے مجھے یہ نہیں معلوم کہ جناب یعقوب نبی کی کیا پہچان ہے. بھائی مجھے بتائیے، جناب یعقوب پیغمبر بھی تو سارے نبیوں میں ایک نبی ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے یعقوب کی پہچان کیا ہے. تو یعقوب کی پہچان علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خلت نہیں ہے، ہیبت نہیں ہے. یعقوب کی پہچان گریہ ہے. بھائی یعقوب کی پہچان گریہ ہے. کیا حماقت ہے جسے تم شیعت کی پہچان سمجھ رہے ہو، وہ تو صاحب نبوت کی پہچان. جسے شیعت کی پہچان سمجھ رہے ہیں آپ، وہ تو صاحب نبوت کی پہچان ہے. جناب یعقوب پہچانے جاتے ہیں گریہ سے، آنسوؤں سے، کہ جناب یوسف جدا ہو گئے اور جناب یعقوب گریہ کر رہے ہیں. حالانکہ یوسف شہید ہوئے نہیں، ان کے گلے پہ خنجر چلا نہیں، ان کا گھر لٹا نہیں، ان کے زخم آئے نہیں، ان پر نیزے لگے نہیں. یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں. زندہ بیٹے پر باپ رو رہا ہے، زندہ نبی پر زندہ نبی رو رہا ہے. یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں. تو اگر ہمت ہو تو محشر کے میدان میں یعقوب کا دامن پکڑ کے کہیے گا کہ ہم زندہ جاوید کا. ان سے کہیے گا جناب یعقوب ملے، ان سے کہیے گا کہ حجت یعقوب، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آئیے ثقلین صاحب، وہ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آئیے تشریف لے آئے. تو سنیں عزیزان گرامی، جناب یعقوب کی پہچان ہے گریہ. یہ قرآن ہے کہ جناب یعقوب گریہ کر رہے ہیں، زانو پہ ہاتھ مار مار کے، سینے پہ ماتم کر کر کے کہہ رہے ہیں واہ صفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، واہ صفا علی یوسف. جناب یوسف پہ گریہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بات قابل توجہ ہے کہ خالی جناب یوسف پہ گریہ نہیں کیا، واہ صفا علی یوسف نہیں کہا، کہا کہ صبر جمیل. گریے کے ساتھ ساتھ کہا کہ بیٹا تمہارے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے. اب دیکھیں دو باتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں. جہاں پر گریہ کر رہے ہیں وہیں پر اعلان صبر بھی کر رہے ہیں.
جہاں پر گریا کر رہے ہیں وہی اعلان صبر بھی کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، اعلان صبر بھی کر رہے ہیں، گریا بھی کر رہے ہیں، اعلان صبر بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب سے قیمتی بات ہے عزیزوں، گریے کے ساتھ اعلان صبر کر کے سمجھا رہے ہیں کہ گریا کرنا خلاف صبر نہیں ہے، اللہ سے شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ دیکھیں بچے سمجھ لیں اس بات کو، جو لوگ کہتے تھے آپ گریا نہ کیجئے، آنسو نہ بہائیے، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریا کرنا صبر کی مخالفت ہے۔ اگر آدمی گریا کر رہا ہے تو یہ صبر کو اپوز کر رہا ہے، صبر کے خلاف کر رہا ہے، حالانکہ لوگوں نے صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ اب آپ سماج کو کیا کیجئے، سماج کی زبان ہی عجیب و غریب ہے۔ ہم ایک جگہ 15 منٹ لیٹ پہنچے تو صاحب خانہ نے آگے بڑھ کے کہا ہم بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، نہیں بلکہ کہا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے کہا تبھی تو دیر ہوئی ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ۔ بھائی سماج میں رہے جب بے صبری سے انتظار کر رہے، کیوں کر رہے تھے آپ بے صبری سے انتظار؟ یعنی آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں رونا، ہمارے نوجوان سمجھے اس بات کو، جو گریے کو بدعت کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریا کرنا صبر کی مخالفت ہے، حالانکہ وہ غچہ کھا گئے۔ گریا کرنا صبر کی مخالفت نہیں ہے، مصیبت پر شکوہ کرنا۔ سنیے گا آنے کے بعد، مصیبت کے موقع پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے شکوہ کرنا خلاف صبر ہے، کہ کوئی مصیبت آئے وہ اللہ سے شکوہ کیا جائے، اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ہمارا مال کیوں لٹ گیا، ہمارا گھر کیوں جل گیا، ہمارا نقصان کیوں ہو گیا۔ بھائی شکوہ کرنا، آخری آدمی تو توجہ، شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے، گریا کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اگر گریا کرنا صبر کے خلاف ہوتا تو یا تو یعقوب گریا نہ کرتے، ہمارے یا صبر کا اعلان نہ کرتے۔ بھائی گریا کرنا خلاف صبر نہیں ہے، شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ خدا کی قسم 1400 برس سے، بھئی یہ بات یاد رکھیے گا، 1400 برس سے ہم کربلا پر گریا کرتے ہیں، مگر مصیبتوں کا اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ ارے یقین نہ آئے تو ہماری مسجدوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے، جس کربلا پر گریا کرتے ہیں اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ۔ سلامت رکھے، آپ نے قدر کی اس جملے کی، میرے پاس اس سے بہتر بات نہیں ہے۔ بھائی شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے، گریا کرنا صبر کے خلاف کہاں سے ہو گیا؟ ہم کربلا کی مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے، ہم گریا کرتے، ورنہ خاک کربلا کی مٹی پر سجدہ کیوں کر رہے ہوتے؟ گریا کرنا اور ہے اور شکوہ کرنا اور ہے۔ شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے، گریا کرنا، میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی تھی بخاری کی کہ صحابی نے کہا یا نبی اللہ آپ گریا کر رہے ہیں، تو فرمایا تھا یہ رحمت ہے۔ اس کے آگے نبی نے کہا تھا ہم آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، مگر اے ابراہیم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ سمجھے آپ؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ آنکھوں میں گریا رہے اور زبان پر خدا کا شکر رہے۔ جہاں آنکھ و زبان میں تضاد ہو، جہاں آنکھ و زبان میں تضاد ہو وہاں خلاف صبر ہے، مگر جہاں زبان آنکھوں کی تائید کرے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
जनाब याकूब गिरे अल्लाह सल्लल्लाहु जनाब याकूब गिरिया कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। इतना गिरिया किया कि आंखों की रोशनी चली गई। अब जिस कुरान में जनाब इब्राहीम की आंखों की रोशनी के जाने का जिक्र है, उसी कुरान में उनकी रोशनी के वापस आने का जिक्र भी है, बीनाई के जाने का जिक्र भी है, बीनाई के आने का जिक्र भी है। अब सुनिएगा एक ख़ास बात, आंखों की रोशनी गई क्यों? गम यूसुफ की वजह से। आई क्यों? पैरहाने यूसुफ की वजह से। जिसके गम में रोते रोते आंखों की रोशनी गई, उसी का कुर्ता आंखों पर डाला, कुर्ते को आंखों से लगाया, यूसुफ के पैरहन को आंखों से लगाया। लोग पूछते हैं ये आलम के पटके को आंखों से कहाँ से लगाना सीखा? अरे ये सारी तहजीब याज़ा नबियों के घरों में मिली है। बेटे का पैरहन आंखों से लगाया, आंखों की रोशनी वापस आई। खाली रोशनी वापस नहीं आई, एक पैगाम लेके आई। जिसके गम में रोते रोते आंखों की रोशनी गई, उसी के कुर्ते की वजह से, अब चाहे यहाँ समझिए चाहे घर जाके, आंखों की रोशनी वापस आई और जहनों के अंधेरों को मिटाने के लिए एक रोशनी और लाई। भाई पैगाम दिया गया कि गमे मासूम कभी नुकसान नहीं होने देता। गमे मासूम से कभी खसारा नहीं होता, अज़ाए मासूम में कभी नुकसान नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? भाई गमे यूसुफ की वजह से आंखों की रोशनी गई, पैरहन की वजह से आंखों की रोशनी वापस आई और पैगाम लाई कि गमे मासूम कभी नुकसान नहीं होने देता। यही वजह है कि हम अपने आका, अपने मौला सरकार सैयदुल शुहदा की मोहब्बत में अपना माल लुटाते हैं, सबीले लगाते हैं, तबर्रुक बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, अपनी दौलत लुटाते हैं। भाई हम अपने मौला के नाम पर इतनी दौलत लुटाते हैं, मगर हमारे हाथों में कटोरे नहीं आते। हमारे हाथों में कटोरे नहीं आते। भाई आप एक मिसाल दीजिए, एक साहब का वाक़या बताइए। ऐसे वाक़े तो बहुत होंगे कि साहब एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की और हम 20 दिन बाद पहुँचे कि कुछ मदद कर दीजिए। वो कहा साहब अभी महीना भर पहले बेटी की शादी की है, हमारे हालात सही नहीं हैं। बेटी की शादी के बाद हालात ख़राब होते हैं, मौला हुसैन की मजलिस के बाद। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये रोना, ये गिरिया, ये अज़ादारी मारिफत की पहचान है, साहिब नबूवत की पहचान है। जनाब याकूब रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। ये पैरहन आया और आंखों की रोशनी वापस आई। अब जब वापस आई आंखों की रोशनी, तो बेटे से मिलने के लिए चले। सुनिएगा पूरी बात, बेटे से मिलने के लिए चले। अब जब बेटे ने सुना, जनाब यूसुफ ने सुना कि माँ बाप आ रहे हैं, वो भाई आ रहे हैं सब साथ में,
جناب یوسف کے حقیقی بھائی بھی تھے جن کا نام تھا جناب بنیامین، وہ ان کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ بنیامین وہ تھے کہ جب جناب یوسف کے بھائی، آپ نے سیریل میں دیکھا ہوگا، بچہ جانتا ہے اب تو جناب یوسف کا واقعہ، کہ جب وہ لوگ غلہ لینے پہنچے تو جناب یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو، سگے بھائی کو، بنیامین کو ایک ہیلے سے روک لیا تھا۔ اب بنیامین بھی یوسف کو پہچان نہیں پائے، یوسف سامنے ہیں مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف سامنے ہیں مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، یوسف سامنے ہیں مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ ایک صورت غیبت یہ بھی ہے، ایک صورت غیبت یہ بھی ہے کہ دیکھے اور نہ پہچانے۔ یہ بھی صورت غیبت ہے۔ تو جناب بنیامین کو روک لیا تھا اور جناب یوسف نے ان سے کچھ سوال کیے تھے۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ بنیامین تم تو یوسف کے حقیقی بھائی ہو، ابھی ان کو پتہ نہیں کہ یوسف ہی بات کر رہے، تو کہا ہاں۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے بھائی کا کچھ غم نہیں ہوا، تمہیں کچھ غم نہیں ہوا؟ تو کہا مجھے بہت غم ہوا، میں ابھی تک صدمے میں ہوں کہ تمہارا بھائی بچھڑ گیا اور ابھی تک پتہ نہیں، تمہیں غم نہیں ہوا؟ تم نے اپنے بھائی کا غم نہیں منایا؟ یوسف پوچھ رہے ہیں غم نہیں منایا، نبی پوچھ رہے ہیں غم نہیں منایا۔ اب دیکھیے تفسیر قرآن ہے بھائی، غم منانا خود نبی کی خواہش ہے، وہ پوچھ رہے غم نہیں منایا۔ تو بنیامین نے کہا کیوں نہیں، میں نے بہت غم منایا یوسف کا۔ کہا کیا طریقہ کیا تھا، کیسے غم منایا، کوئی دلیل دو۔ تو کہا میرے جتنے بیٹے ہوئے 10 بیٹے ہوئے، میں نے ہر بیٹے کا نام یوسف کے نام پر رکھا تاکہ یوسف نہ ہو تو یوسف کی آوازیں گونجتی رہیں، یوسف کی آوازیں گونجتی رہیں۔ بھائی نبیوں کے گھر میں غم منانے کا ایک قانون یہ ہے کہ جس کا غم ہے کم سے کم اس کی آوازیں گونجتی رہیں۔ آپ سمجھے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ جو صدائیں گونج رہی ہیں یہ کن کے گھروں کا کلچر ہے؟ تو جناب یوسف نے ایک سوال کیا، میں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ یوسف نے کہا اچھا تو تمہارے بیٹے بھی ہیں، اس کا مطلب تم نے شادی بھی کر لی؟ بھئی ایک پیغام ہے، اس کو خود بھی سمجھیے گا اور سب تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ جناب یوسف نے کہا اچھا تم نے شادی بھی کر لی؟ ارے کیسا غم تھا تمہیں یوسف کا جو تم نے شادی کر لی؟ اس کا مطلب نبی کی نگاہ میں غم و شادی کا ایک جگہ جمع ہونا خلاف محبت ہے۔ غم اور شادی کا نبی کی نظر میں غم اور شادی کا ایک جگہ جمع ہونا خلاف محبت ہے۔ اب سمجھے ہم شب شہادت میں شادی کے قائل کون ہیں؟ دلیل کیا ہوگی قرآن کی دلیل؟ کہتا شادی میں کوئی حرج نہیں ہے، شادی میں کوئی حرج نہیں۔ ارے حرج کیوں نہیں؟ حرج کیوں نہیں؟ اگر نہ حرج ہوتا تو جناب یوسف آبجیکشن نہ کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب یوسف نے باقاعدہ آبجیکشن کیا۔ تو سنیے یہ بات پہنچانا تھی آپ تک۔ اب جناب یعقوب چلے، ان کی بیوی چلی، سارے بھائی چلے۔ اب 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جناب یوسف گھوڑے پہ آئے تھے اور گھوڑے سے نہیں اترے، اور ایک تفسیر یہ ہے، بس سنیے گفتگو تمام، کہ جناب یوسف نے سنا کہ باپ ملنے آ رہے ہیں، ماں باپ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو سیٹنگ ارینجمنٹ تھا دربار کا اسے ذرا چینج کیا،
انہوں نے اپنا تخت حکومت بالکل جو انٹرنس کا دروازہ تھا اس کے سامنے بچھایا تاکہ جو بھی داخل ہو اس کی پہلی نظر تخت پہ پڑے. انہوں نے یہ طے کیا کہ جب میرے والدین داخل ہوں گے تو میں تخت پر بیٹھا رہوں گا اور اٹھوں گا نہیں, اور بیٹھے بیٹھے اپنے والدین کو سلام کروں گا تاکہ وہ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ لے. دیکھیے معاذ اللہ نیت غلط نہیں تھی. آج ہمارے باپ زندہ ہوتے اور ہمیں مجلس پڑھتے دیکھتے تو ٹنو منو خون بڑھ جاتا کہ ہمارے بیٹے کو اللہ نے عزت دی, جناب سیدہ نے عزت دی کہ مولا کا ذاکر بنا ہوا ہے. آپ کا بچہ کسی عہدے پر جائے, آپ آفس پہنچے, اسے اس کی چیئر پر دیکھے, آپ کی مسرت میں اضافہ ہوگا نا. تو جناب یوسف کی نیت میں خرابی نہیں تھی. انہوں نے سوچا میرے باپ نے اتنی مصیبتیں سنی ہیں, وہ مجھے تخت حکومت پر بیٹھا دیکھ لیں کہ اللہ نے نبی کے ساتھ ساتھ بیٹے کو صاحب اقتدار بھی بنا دیا. یہ نیت تھی. اب جب یعقوب داخل ہوئے تو یوسف نے دور سے مسکرا کے اپنے باپ کو بیٹھے بیٹھے سلام کیا. جیسے ہی سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا ویسے ہی ہاتھوں سے ایک روشنی نکلی اور ہوا میں غائب ہو گئی. یوسف نے پوچھا پالنے والے یہ میرے ہاتھوں سے کیا نکل گیا؟ آواز آئی یوسف ہم نے تمہاری نسل سے نبوت نکال لی, تم نبی رہو گے. بھائی سب سے قیمتی بات, آخری بات, لیکن اب تمہاری اولاد میں ہم کسی کو نبی نہیں بنائیں گے. کہا کیوں؟ کہا تم نے یعقوب کو دیکھا, اپنے باپ کو دیکھا, معصوم کو دیکھا, مگر تخت پر بیٹھے رہے. تم نے معصوم کا احترام تخت سے بلند ہو کے نہیں کیا. تم اٹھے نہیں, تم بیٹھے رہے, تم اٹھے نہیں, تم بیٹھے رہے. بھائی چاہے جائے سنیے گا, اس کا مطلب معصوم کا احترام صرف گناہ گاروں پر واجب نہیں ہے, معصوم کا احترام معصوم پر بھی واجب ہے. اب سمجھ میں آیا جب سیدہ آتی تھی تو نبی جب سیدہ آتی تھی تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. بھئی آخری جملہ آج کی گفتگو تمام. وہ یوسف تھے جو بیٹھے رہے تو نسل سے نبوت کو نکال لیا گیا. یہ محمد تھے جو زہرا کو دیکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے تو نسل میں امامت کو قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. سیدہ کی معرفت کرائی کہ سمجھو کیا ہے زہرا. معرفت زہرا کا ایک راستہ پیدا کیا کہ یہ آئے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہی بی بی ایک دن دربار میں جاتی ہے. سنیے گا, آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں پر لاکھوں سلام. وہ فدق لینے نہیں جاتی ہے, وہ دنیا کو دکھانے جاتی ہے کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے. اور نبی کی سیرت یہ ہے کہ جب ہم آتے تھے تو ہمیں دیکھ کے اٹھ کے اپنی مستد سے بلند ہو جاتے. دنیا کو دکھا رہی تھی دیکھو ہم بھرے دربار میں کھڑے.
اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ پیرو نبی ہوتے تو ہمارے لیے کرسی کا انتظام ہوتا. زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات. واپس گھر آئیں. گھر آتے ہی ایک 4 برس کی بچی ماں کے قدموں سے لپٹ کے بلک بلک کے رونے لگی. آواز دی زینب بی بی کیوں رو رہی ہے؟ آواز دی اماں آپ کو معلوم ہے کہ میں فدق کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ آپ دن بھر دربار میں کھڑی نہیں تو کسی نے آپ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا. بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا زینب ہم دن بھر دربار میں کھڑے تھے، ہمارے سر پر چادر تو تھی، ہمارے ساتھ بنی ہاشم کی بیویاں تو تھی، ہمارے ساتھ ہمارا شیر جیسا شوہر تو تھا، ہمارے ہاتھ تو کھلے تھے، مگر اے یہ زینب جب تم درباروں میں جاؤ گی تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی، تمہارے آج اللہ مولا آپ تو سلامت رکھے، ان آوازوں پہ وہ نزول رحمت ہو. دیکھیں یہ وقت بڑا روحانی ہوتا ہے. یہ وقت جس وقت آوازیں بلند ہوتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یہ بہت روحانی وقت ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ ایک مجلس تھی اور امام موجود تھے، ایک مرتبہ لوگ رونے لگے تو امام نے اپنا ہمہ اتارا، امامہ اپنے ہاتھوں پر رکھا کہ پالنے والے ان آوازوں پر نزول رحمت فرما جو میرے جد مظلوم حسین کے غم میں پڑا. آج محرم کی 17 تاریخ، 17 ایک ہفتہ گزر گیا. 10 محرم 7 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے. سکینہ اپنے باپ کے سینے پر 7 دن سے زینب نے بھیا کو نہیں دیکھا، 7 دن سے ام کلثوم نے اپنے ماجائے کا دیدار نہیں کیا، 7 دن سے ام لیلہ نے علی اکبر کے گیسو نہیں سوارے. ایک ہفتہ ہو گیا سکینہ اپنے باپ کے سینے پر نہیں سوئی. ایک ہفتہ ہو گیا ام رباب نے علی اصغر کو گود میں نہیں لیا. مولا سلامت رکھے آپ کو، تمام مشہدہ پڑھانے والوں کو، بھٹ بچارے والوں. دعا کیجئے کہ آئندہ سال جس اہتمام سے مجلسیں ہوتی تھی ویسی ہی ہوئے تمام مجلسیں. مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ کہ 30ویں مجلس ہوتی تھی اور مومنین کا جمع غفیر ہوتا تھا اور لوگ فرمائش کرتے تھے آج کے دن شہزادے علی اکبر کے مسائل. وہ علی اکبر کہ مولا حسین نے فرمایا کہ پالنے والے گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں کہ جب تیرے حبیب کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو اپنے علی اکبر کو دیکھتا. وہ علی اکبر کہ کچھ باتیں رائج ہو جاتی ہیں اور لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک بات رائج ہے کہ بوڑھا باپ اور جوان بیٹا. مولا حسین سن کے اعتبار سے بوڑھے نہیں تھے، غم کے اعتبار سے بوڑھے ہو گئے. بھائی 57 برس کا سن یہ بڑھاپا نہیں کہلاتا ہے. عرب میں تو 60 برس تک کا آدمی بوڑھا نہیں کہلاتا. یہ جو مولا حسین کو بوڑھا کہا جاتا ہے کہ ضعیف باپ نے جوان بیٹے کی میت اٹھائی. میں نے شاید پرسوں ایک روایت پڑھی تھی پہلے دن کہ میں بہت سخت یوں بھی مصائب نہیں پڑھتا ہوں، میرا دل خود بھی بہت زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ پاتا ہوں میں. آپ سمجھ لیجئے گا اگر الفاظ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ جائے.
وہ میں نے پڑھا تھا، بڑا سخت مرحلہ تھا کہ ابن زیاد نے اپنی کانٹے دار چھڑی سے امام کے لمحہ وار کیا. آپ کو یاد ہے؟ باب الحوائج مجھے پڑھنے کی طاقت دے دی، میں 2-4 منٹ پڑھ دوں. جب ملعون نے ابن زیاد نے حضرت کی چھڑی کے لمحہ مبارک پر کانٹے دار چھڑی سے وار کیا تو میں نے پڑھا تھا کہ انس نے کہا تھا کہ اے ابن زیاد ہٹا چھڑی کو، میں نے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. اس کے آگے سن لیجئے. تو ابن زیاد نے چھڑی کو حضرت کے لمحہ مبارک سے ہٹایا. اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے. اس کے بعد اس ملعون نے اسی چھڑی سے حضرت کی ریش مبارک کو حرکت دینا شروع اور حضرت کی زلفوں میں اس چھڑی کو پھرایا اور پھر حضرت کے سر سے مخاطب ہو کے بڑی مسترد روایت ہے. ابن زیاد نے کہا حسین تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے. لیکن بالوں میں سفیدی تھی، سفید ریش پر خون کی سرخی. کہا تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے. میں نے تمہیں جب دیکھا تھا تمہارے بالوں میں سیاہی تھی. تو یہ جملہ سنیے گا، میں بہت مشکل سے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ پڑھے دے رہا ہوں. کہ ابن زیاد نے کہا حسین تم تو بہت جلدی ضعیف ہو گئے. جیسے ہی ابن زیاد نے یہ کہا کونے سے کمر کو تھامے حسین کی بہن اپنی جگہ پہ جناب زینب اٹھی اور جناب زینب نے جب جملہ کہا کہ ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہیں ہوا، ارے جوان بیٹے کے کمرے اسے بوڑھا علی اکبر کے غم نے اس کو پورا کر دیا. دیکھیں میں نے اپنی آنکھ سے روایت پڑھی، اپنی آنکھ سے، کہ جب تک علی اکبر گھوڑے کی زین پر تھے مولا حسین کی ریش مبارک سیاہ تھی. جب زین سے زمین پر آئے مولا حسین کی ریش سیاہ تھی، لیکن جیسے ہی جوان بیٹے کو مولا حسین کی بالوں میں سفیدی ظاہر ہونے لگی. مرثیہ پڑھے تھے یا بنیا الحمدللہ. امام کی بالوں میں سفیدی آ گئی. بیٹا گھوڑے سے گرا. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم و حضرت تقی جواد کی بارگاہ ہے. حضرت 1 سال کی زندگی اور دے دیجئے پڑھنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی، تاکہ دل کی حسرتیں اسی روزے میں نکالی جائے. جس تفصیل سے پڑھا جاتا تھا ویسے ہی پڑھا جائے. میں پڑھتا تھا کہ بیٹا گرا اور آواز دی بابا میرا آخری سلام. سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آقی کے ہلا عرش ذوالجلال. کھولے جناب فاطمہ کی بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. بازی تو 2 منٹ میں بن لیتا ہوں. صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر،
کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ بس آخری جملہ سن لیجیے، یہ ہماری ماں بہنیں، یہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں، اللہ ان کے سہاگ کو باقی رکھے۔ اللہ نے ماں کو ایک ایسی طاقت دی ہے جو باپ کو بھی نہیں ملی ہے۔ ماں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ کتنے ہی بچے جمع ہوں اور شور مچا رہے ہوں، لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ رونے لگے سن لیں تو ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے، ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ بازاداروں، میں بہت آہستہ پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتا ہے کون رنگ تڑپ کر پدر پدر، ارے کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔